ابھی قصاب کے پاس ہم جاتے ہیں، یہ چیزیں مثال کے لیے ہوتی ہے، کلیے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. ان کو آپ زندگی کے ہر لمحے پہ کلیے کے طور استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. قصاب نے جو گوشت کیا ہے، ہم گوشت لینے کے لیے گئے ہیں، ہمارے سامنے اس نے جو جانور ذبح کیا ہے وہ تو حلال ہے. نام بھی ہمارے سامنے اس نے اونچی آواز میں اللہ کا ہی لیا ہے. اس کو آسن طریقے سے صاف ستھرا کر کے اس نے بنایا ہے. میں اس کے پاس گوشت خریدنے کے لیے گیا ہوں، مگر میرے پاس جو پیسے ہیں جس سے وہ خریدا جانا ہے، جو میں اس کو دوں گا، اسے گوشت لے کے آؤں گا، جو مال میرا ہے وہ مال کہیں میں ملازمت کر رہا ہوں، وہ کسی کی حق تلفی کر کے میں مال لے کے آیا ہوں، رشوت لی ہوئی ہے، وہ اس کا جائز کام تھا، میں نے پھر بھی کرنے کے لیے میری ذمہ داری تھی، مجھے وہاں اپوائنٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں. اس کے عوض مجھے ایک ماہانہ پے دی جا رہی ہے، مگر میں اس کو استعمال ہی جو ہے وہ غلط کر گیا. اپنے اختیارات کو جو میں نے استعمال کیا وہ میں نے صحیح نہیں کیا. ناجائز استعمال کر کے جو میں نے مال کمایا، جو پیسے کے لیے میں نے، وہ ساتھ میں میری جو پے حلال تھی وہ بھی پوری کی پوری حرام ہو گئی. میں کسی محکمے بھی ہوں، میں ایک پولیس والا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں امام مسجد ہوں، میں واپٹا کا ملازم ہوں، میں ٹریفک پولیس والا ہوں، میں جج ہوں، میں وکیل ہوں، میں ایک مزدور ہوں، میں ایک مستری ہوں، میں کہیں ملازمت کر رہا ہوں، میں کہیں یومیہ پہ دیہڑی لگا رہا ہوں، کشے باشد میں کچھ بھی کر رہا ہوں. اگر وہ جو امانت اللہ پاک نے مجھے سونپی تھی، جو میری ذمہ داری لگائی تھی، جس کے عوض مجھے اللہ رب العالمین رزق دے رہے تھے، میں نے اس میں خیانت کی تو میرا سارا مال حرام ہو گیا. اب اس مال سے جو میں نے گوشت خریدا تھا تو وہ حلال، مگر اب وہ حرام ہو گیا. اور جو مال میں نے اپنا جو کتنے کا حق کھایا، میں نے جو اس کے مستحق تھے ان سے ان کا حق چھینا، حق تلفی کی، حرام کا مرتکب ٹھہرا. جو میرے پاس حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا. اس حرام کی آپ پہچان اس طرح لیں کہ دودھ بالکل حلال ہے، سب کو پتا ہے. آپ کے پاس ایک ٹب بڑا ہوا ہے، مٹکا ایک بڑا ہوا ہے دودھ کا، اس میں آپ چند چھینٹے پیشاب کی ڈال کے آپ پینا گوارا کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں کریں گے. کتنی کراہت محسوس ہوگی آپ کو. آپ کہیں گے یہ تو حرام ہو گیا، اس کو ضائع کر دو، ہم اس کو نہیں استعمال نہیں کر سکتے، میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گا. تو میرے بھائی، جو تیرا رزق حلال تھا، جو تم کو محنت تیری جو ماہانہ پگار دی جا رہی تھی، سیلری دی جا رہی تھی، اس میں جو تو نے چند روپے رشوت کے ڈال دیے یا زیادہ بھی ڈال دیے، پہلے تو وہ حلال تھی. مگر اس دودھ کی مثال لو جو تمہاری ماہانہ سیلری ہے، وہ ایک دودھ کے مٹکے کی مانند ہے. اگر اس میں تم نے چند قطرے ڈال دیے جو دوسرے کا حق تھا، رشوت کے ڈال دیے، جائز کام کرنے کے لیے جو پیسے لے لیے تم نے، جو ناجائز کر دیا کسی کے ساتھ، جو نہیں کرنا تھا تیرے اختیار میں نہیں ہے وہ بھی تم نے کر کے اس میں جو اس کے عوض جو رقم وصول کی، وہ اس میں تم نے پیشاب ڈال دیا، اس میں حرام چیز ڈال دی. پہلے تو وہ حلال تھی مگر اب تم نے اس میں حرام ڈال دیا. جب تم نے اس کے اوپر حرام ڈال دیا تو اب ہوگا کیا؟ وہ جو تیرا حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا، اور اس کے عوض جو تو نے چیز خریدی وہ بھی حرام ہو گئی. ہاں، تو نے وہ لباس کی صورت میں لیا، تو نے غذائیت کی صورت میں لیا، تم نے سبزیاں خریدی، فروٹس خریدے، گوشت خریدا، کسی بھی طرح کا گوشت خریدا، مرغی خریدی، مچھلی خریدی، اجناس خرید کے اپنے گھر میں ڈال لی، 1 سال تک کھانا ہے اس کو تم نے، وہ تم نے سٹور کر لیا. کشے باشد تم نے کچھ بھی کیا، وہ تمام کا تمام حرام ہو گیا. اس کا کتنا بڑا گناہ ہے.